لوگوں کی ہمیشہ شکایت یہی رہتی ہے، اور دوست بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ آتا ہے، ہمارے گھر میں رشتہ آتا ہے، واپس وہ کانٹیکٹ نہیں کرتے، ڈیل ہوتی ہے، ہوتے ہوتے رک جاتی ہے، ہر کام میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، ادھورے رہتے ہیں۔ تو اب وہ انسان کیا کرتا ہے کہ اب وہ کسی عامل سے تعلق جوڑتا ہے کہ چلو اس کے پاس چلتے ہیں، وہ کوئی راستہ بتا دے گا۔ اب وہ عامل تو اسی انتظار میں بیٹھا رہتا ہے کہ کوئی آئے میرے پاس، اس کا تو بزنس ہی ہے وہ۔ میرے بھائیو، چونکہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی ساری پریشانیوں کا مسئلے کا حل بتایا، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو پھر مجھے عامل کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو عقیدہ ہے کہ میرا خدا ایک ہے۔ لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ ارے تمہارے، اب عامل کے پاس جاؤ گے وہ کہے گا ارے تمہارے رزق کو باندھ دیا ہے، تمہارے رشتے کو باندھ دیا ہے، تمہارے گھروں کو باندھ دیا ہے۔ اب وہ ایسے ایسے باتیں کر کر کے آپ کے ذہن میں وہ ایسی ایسی باتیں کو ورغلائے گا کہ آپ کشمکش میں پڑیں، کریں گے کیا کریں گے؟ اب یہی ایک راستہ ہے، یہی مجھے یہاں سے نکالیں گے۔ میرے بھائیو، میرا خدا ایک ہے، کوئی کسی کے رزق کو نہیں باندھ سکتا ہے، کوئی کسی کے رشتے کو نہیں باندھ سکتا ہے، کوئی کسی کے گھر کو نہیں باندھ سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ، ہمارے عقیدے خراب ہو رہے ہیں۔ چنانچہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دعا بتائی ہے، اگر ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر روز صبح 7 مرتبہ، شام 7 مرتبہ پڑھیں گے تو ہمیں کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کون سی دعا ہے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بس اتنی دعا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام پڑھ لیں گے، کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کو مضبوط بناؤ، اللہ کے ذات سے ہونے کا یقین دل میں بناؤ، اور اللہ کے ذات سے یقین کر کر کے اس دعا کو صبح اور شام کا معمول بناؤ۔ اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہیں بنائے گا، اور ہمارے سارے مقاصد کو، ہمارے سارے رکے ہوئے کام کو اللہ بآسانی مکمل کر دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔